أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ اور پورے کامیاب ہیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ کی تفسیر بہت طویل ہے اور مسجدوں میں خلاصہ کے نام پر اعلان ہوتا ہے. پورا قرآن خود خلاصہ ہے، جو چیز خلاصہ ہو اس کا خلاصہ کیسے ہو پائے گا؟ خلاصہ کا مطلب ہے کہ شارٹ کٹ، تو شارٹ کٹ اس کا کیسے ہو پائے گا؟ ہر تراویح کی مناسبت سے چند آیات اس کی تشریح اور اس سے متعلق احکامات پیش کیے جائیں گے. چونکہ یہ پورا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور جتنی بھی عبادت ہو جائے وہ ہمارے لیے غنیمت ہے. ہم تراویح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، ذکر تلاوت بہت سارے چیزیں کریں گے. اسی کے ساتھ قرآن کے کا ترجمہ اور اس کے احکامات کو سمجھیں گے. یہ بھی عبادت ہے اور زندگی کا ایک اہم مقصد ہے، اور رمضان کا ایک اہم مقصد ہے. رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن کے ذریعے رمضان کے احکامات، انسان کی زندگی کے احکامات، ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. اس عظیم مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ جس طرح عبادتوں میں لوگ مصروف رہیں گے اسی طرح سے اللہ کے احکام سے جوڑنے کی کوشش کریں اور قرآن سے فائدہ اٹھائیں. اس آیت میں جو پہلا جملہ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات مطلب وہ لکھے جائیں گے پڑھنے کے انداز میں، لیکن پورے حرف بولے جائیں گے، ان کا پروننسیشن ہوگا. اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی بتلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راز ہے جو امت کو بتانا ضروری نہیں تھا، آپ نے امت کو اس لیے نہیں بتلایا. معنی کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ پڑھا جائے گا جملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی 10 نیکی ملتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں لام کو ایک حرف نہیں کہتا ہوں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تین کو الگ الگ بتلایا. تو اس کا معنی نہ بھی سمجھیں اور پڑھیں گے تو ثواب ہوگا. اسی پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر معنی مطلب سمجھے قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ لوگ غلط کہتے ہیں. بغیر معنی مطلب سمجھے پڑھیں گے تو بھی فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا. اور آپ پہلے زمانے میں دیکھ لیجیے، لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے لیکن گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اس کی برکت اتنا ایماندار ہوتے تھے کہ ان کے سامنے سونے کا ڈھیر کسی دوسرے کا لگا ہو تو اس میں سے سوئی کے نوک کے برابر پیمانے نہیں کرتے تھے. قرآن کی صرف تلاوت کی برکت سے زندگیاں ان کی اتنی پاکیزہ تھی. تو تلاوت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کوئی نسخہ ہو دوا کے لیے، کوئی اس میں ہدایت لکھی ہو، اس نسخے کو پڑھتے رہو، اس میں جو ہدایت دی گئی اس کو نہ سمجھو تو یہ بھی نہ سمجھی نادانی کی بات ہے. تو
تو قرآن کے معنی مطالب کو بھی سمجھنا چاہیے جو سمجھا جا سکتا ہو. یا امامین کا مطلب میں نے سمجھا کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا پھر بھی پڑھا جا رہا ہے اس کا ثواب ملتا ہے. اس میں کہا گیا وہ کتاب ذالک مینس وہ کتاب دور کے لیے بولا جاتا ہے وہ، اور سامنے قرآن ہے، قرآن کو کہہ رہے ہیں. تو جو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تو سورہ فاتحہ پڑھا ہم نے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. بندے نے اللہ سے مانگا تو اس کے جواب میں یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جو تم نے مانگا تھا کہ ہدایت ہے. لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں. شک دو وجہوں سے ہوتا ہے، یا تو ان لاجیکل بات ہوتی ہے، غیر منطقی، اور بات ہی غلط ہوتی ہے، اس لیے لوگ شک کرنے لگتے ہیں کہ کیا اور بول رہا ہے. اس بنیاد پر شک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بہت صحیح ہوتی ہے لیکن سمجھنے والے کے دماغ میں وہ بات بیٹھتی نہیں ہے تو وہ شک کرنے لگتا ہے. تو قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی تمام باتیں لاجیکل ہیں، بالکل درست ہیں، کچھ بھی غلطی نہیں ہے. وہ کچھ لوگ انکار کریں، نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں فضول ہے، اس لیے وہ نہیں مان رہا اور شک کر رہا ہے. چنانچہ آج تلاوت بھی ہوئی کہ اگر شک ہے تم کو قرآن کے بارے میں، اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس طرح ایک جملہ، ایک سینٹنس، ایک سورت بنا کے لے آؤ، پھر دیکھ لو کہ انسان کا کلام کیسا ہوتا ہے، اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے. فصیح اور بلیغ فصحا و بلاغت ہے، ایک جملہ بھی قرآن جیسا نہیں بنا سکے. قرآن کا چیلنج آپ بھی باقی ہے. مطلب یہ کہ کلام میں کوئی کمی نہیں ہے، جو لوگ نہیں مانتے ان کے دماغ میں فضول ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. یہ کتاب تو تمام انسانوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جن کے دل میں طلب ہے، جستجو ہے، خاص طور پر ان کے لیے یہ کتاب تریاق ہے اور بہت ہی عظیم نسخہ ہے ان کی ہدایت کے لیے. جس کے اندر طلب اور جستجو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھنے کے باوجود ہدایت سے محروم ہو جائے. اس لیے ہم لوگوں کو قرآن سے ہدایت کی طلب اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اور جب تلاوت کریں کچھ نہ سمجھیں پھر بھی ہدایت کی طلب کے ساتھ تلاوت کریں تو تلاوت کی برکت سے بہت سے راستے کھلیں گے اور ہدایت کے دروازے کھلیں گے. متقین کی تعریف اور ڈیفینیشن آیت نمبر 176 میں آج تلاوت کی انہوں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. یہاں بھی متقین جن کے لیے ہدایت ہے ان کی تعریف ہے کہ متقین کون لوگ ہیں، ان کی پریبھاشا اللہ تعالیٰ بتا دیں. متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. متقین کی تین پہچان، تین صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ایمان اور غیب یہ دو چیزیں. ایمان کہتے ہیں کہ کسی کی بتائی ہوئی بات کو اس کے بتانے کے مطابق چوں کا توں ہم مان لیں، اپنی عقل اپنی سمجھ بوجھ کا کوئی دخل نہ ہو. انبیاء کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آپ کو بتا دی، جو کا تم ویسے تو ویسے مان لیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں یہاں جو بات ہے غیب کہ ہمارے جو 5 سینس ہیں، ہمارے حواس ہیں، دیکھنے کے، سننے کے، ٹچنگ کے، ان کے ذریعے سے جن چیزوں کو نہ سمجھا جا سکے، عقل اور لاجک کے ذریعے جن چیزوں کو نہ سمجھا جا سکے، ان چیزوں کے بارے میں نبی بتلائیں، اللہ قرآن نے بتلائے تو ہم ان چیزوں کو ویسے تو ویسے مان لیں. جنت کے بارے میں بتلایا، دوزخ کے بارے میں بتلایا، حشر کے بارے میں بتلایا، موت کے بعد کے انجام کے بارے میں بتلایا، ان تمام چیزوں کو، فرشتوں کے بارے میں بتلایا، کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اللہ نے بتلایا. ان چیزوں کو ہم عقل سے سمجھ نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ان کو غیب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقی یہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی ان باتوں کو، جن کے بارے میں نبیوں نے بتلایا ہے، انبیاء نے بتلایا، قرآن نے بتلایا، بغیر اپنے کسی عقل اور سوچ اور فکر کے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. تو یہ ایمان ہوگا غیب پر. اس طرح پہلی چیز متقیوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے نبی کی بات کو مانتے ہیں. اور نماز قائم، نماز قائم کرنے کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کے تمام آداب کی رعایت ہے. یہاں فرض نفل تمام نمازیں یہاں مراد ہیں. خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نمازیں پڑھی جائیں وہ یہاں مراد ہے.
اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے، زکوٰۃ کے لفظ زکوٰۃ ہی آتا ہے، لیکن انفاق، آپ اپنے غریب بھائی کی مدد کر دیں، اپنے پڑوسی کی مدد کر دیں، کوئی آپ کی بہن ہے، خالہ ہے، چچی ہے، ضرورت مند، محتاج، مسافر، مفلس کوئی بھی ہے، آپ اس کی ناگہانی موقع پر مدد کرتے ہیں، اس کو انفاق بولتے ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں آپ، اللہ کا حکم جان کر کے، ثواب جان کر کے، وہ بھی انفاق ہے۔ تو جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ان متقیوں کی 3 صفتیں ہوتی ہیں: غیب پر ایمان، اور نماز کو قائم کرنا پورے خشوع خضوع کے ساتھ، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا اس میں سے وہ ہر ضرورت مند پر خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ الگ حکم ہے، وہ الگ آئے گا، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، لیکن ضرورت کے وقت فوراً خرچ کر دیتے ہیں، رمضان کا انتظار نہیں کرتے کہ رمضان آئے گا تو چندہ دیں گے اور رسید کٹوائیں گے۔ یہ لوگ رزقناہم، جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے پاس جو مال آتا ہے، جو روزی آتی ہے، جو دولت ہے، یہ اس کی اپنی محنت، اپنے علم کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں، ساری کی ساری دولت، سارا سرمایہ اللہ کا ہے، اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ اپنے پڑوسی، محتاج، مفلس، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ متقی لوگ خرچ کرتے ہیں، جن کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ پہلی صفت یہ بتلائی کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اب متقیوں کی 3 صفت اس کو یاد رکھنا۔ پھر دوسری بات یہ بتلائی کہ ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، قرآن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ وہ ایمان کا ڈیفینیشن میں نے سمجھا دیا کہ اپنے لاجک سے نہیں بلکہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اس کو سمجھیں۔ وما انزل الیک من قبل، اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور مسلمانوں کی خاص شان اور پہچان ہے کہ ادب ریلیجیس کو دوسرے مذاہب پر تنقید نہیں کرتے، ان پر اعتراض نہیں کرتے، ان کو الٹی سیدھی باتیں نہیں بولتے۔ دوسرے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمارے مذہب پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم تمام سابقہ مذاہب کو مانتے ہیں، ان جو آسمانی ہیں جن کی وضاحت قرآن میں ہو گئی ہے، توریت، زبور، انجیل، ہم ان کو غلط نہیں کہتے ہیں۔ ماننا اور بات ہے اور ان پر عمل کرنا اور بات ہے۔ ان کے احکامات اب منسوخ ہو چکے، عمل قرآن کے احکامات پر ہوگا، لیکن ان کتابوں کو سچی اور اللہ کی کتاب ہم مانتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ جو تحریفات ہو گئی وہ الگ بات ہے، لیکن من حیث الکتاب اس کا اکرام کرتے ہیں، ہر مسلمان اس کا اکرام کرتا ہے۔ وما انزل الیک، اس جملے کے ذریعے سے ختم نبوت کا بھی اعلان ہو گیا۔ اس طرح کے جملے تقریباً 40-50 جگہ پورے قرآن میں آئے ہیں۔ آپ سے پہلے انبیاء، آپ سے پہلی کتابیں، اس طرح ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر ختم نبوت پر کوئی صریح آیت نہ ہوتی اور نصوص نہ ہوتے تو یہ آیت اور اس قسم کی ساری آیتیں ختم نبوت پر بڑی قوی دلیل تھیں کہ آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں، پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرے آپ کے بعد نبوت کا یا آپ کے بعد کسی کتاب کا تو دجال و کذاب ہے۔ ختم نبوت پر بھی یہ آیت واضح دلیل ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ایک ایمان کی بات ہے، ایک یقین کی بات ہے۔ ایمان کیا ہے کہ آپ مان لو، بس نبی نے کہہ دے کہ ایسے ہی ہوگا، یہ مان گئے۔ یقین کہتے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ مثلا ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، بچہ ہے، وہ جان جائے گا کہ کیمرے میں چیز آ جائے گی تو چوری نہیں کرے گا، اس کو یقین ہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ ہم رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، دکان پہ بیٹھے ہو، گھر میں کہیں بھی ہو، کمرے کی تنہائی میں، تو ہم کو یقین ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا حساب میدان محشر میں ہوگا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے ہم کو حساب دینا ہوگا۔ ہم نیک کام کریں گے، اچھا کام کریں گے تو اس کام کو بدلہ ملے گا، ہم ناانصافی کریں گے، زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، معصیت اور گناہ کریں گے تو اس کی ہم کو سزا ملے گی، اس بات کا یقین ہو۔ ایک ایمان ہے، ایمان کے مقابلے میں انکار آتا ہے، انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یقین کے مقابلے میں شک آتا ہے، شک ہے تو ایمان، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ متقی نہیں ہے۔ یقین ہے اس کو کہ ہم کو آخرت میں حساب دینا ہے۔ اس یقین کی بدولت پورا سماج
معاشرہ، گھر سب سدھر جاتا ہے۔ یقین ایک ایسی دولت ہے، آخرت پر یقین، جس کی وجہ سے پورا سماج ایک رخ پر آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو یقین تھا، بعد کے لوگوں کو یقین تھا کہ ایک دن مرنا ہے، مر کے اللہ کے یہاں جانا ہے، اس لیے دین کے لیے، اللہ کے لیے، قوم کے لیے، غریبوں کے لیے، انصاف کی بالادستی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ ان کو حکومت مل جاتی تھی، اقتدار مل جاتا تھا تو ان کی فکر رہتی تھی کہ کسی طرح بھی ذمہ داری میں کوتاہی نہ ادا کرنے پائیں۔ اس کی ایک موٹی مثال میں دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریائے نیل میں طوفان آ گیا، حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی جان طوفان سے ضائع نہ ہونے پائے، فوج لگا دی اور سارے انتظامات کر دیا۔ فوج لگی ہوئی تھی، پبلک کو، عوام کو بچا رہی تھی۔ اسی بچاؤ میں ایک کنتا پانی کے بہاؤ میں بہہ گیا اور وہاں سے فوراً پیغمبر روانہ ہوا گھوڑے اور اونٹ کے ذریعے سے۔ رات میں حضرت عمر کے پاس پہنچا، اس نے بتلایا کہ آپ کے حکم کے مطابق تمام لوگوں کو، تمام جانوں کو، جانوروں کو سب کو بچا لیا گیا اور سامان کا تو نقصان، کوئی جان ضائع نہیں ہوئی، لیکن ایک کتا پانی کا بہاؤ تیز تھا، اسے دھیان نہ دینے کے اوپر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رات نہیں سوئے کہ اللہ نے کیا جواب دے کہ تمہاری حکومت تھی، تمہاری ذمہ داری تھی جانوں کی حفاظت کے بچاؤ کی، اللہ کے کیا جواب دے گی۔ وہ عمر جو بچوں کو زندہ دفن کرنے کا ٹھیکہ لیا کرتے تھے، جب ان کو یقین ہو گیا کہ موت کے بعد اپنے کاموں کا اللہ کے جواب دینا ہے، تو اس لیے کوئی رات نہیں سو سکے۔ تو انسان جو بےایمانی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا آخرت پر یقین کمزور ہوتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت اس بنیاد پر ایسا کرتے ہیں کہ آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، اللہ کی عدالت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا آخرت پر یقین ہے کہ اللہ نے ہم کو حساب دینا ہے، تو پھر یہ کتاب ان کو ہدایت دے گی اور ہم صحیح راستے بنائیں گے۔ آخرت پر یقین اگر نہیں ہے تو ہم پورے قرآن پڑھ لیں، پورا قرآن حفظ کر لیں۔ بہت سے یہودی پکڑے گئے جو عرب ملکوں میں امامت کر رہے تھے، نصارہ تھے، ہندو امامت کر رہے تھے، پورا قرآن کو یاد ہے، پورے مطلب معنی کو یاد ہے، ہر کام آخرت پر یقین کرنا چاہیے، تو اس کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سند دی جائے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے مقرر کیے ہوئے سیدھے راستے پر، اور یہی وہ شخص ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ہم لوگوں کو کامیاب ہونا ہے اور صحیح راستے پر چلنا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ متقی بننا، پہلی چیز۔ دوسری چیز ایمان، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ متقی کے ڈیفینیشن میں کیا بات آئی کہ غیب پر یقین ہو، نماز پورے آداب کے ساتھ ادا کریں، اور جو کچھ اللہ نے مال دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، اور پھر کتاب پر یقین میں ایک بات یہ آ گئی کہ آخرت پر کو یقین ہو، تو یہ کتاب ہدایت ہے، کامیابی کے ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔